میں آتا ہے، حدیث شریف ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب کسی بندہ مومن کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، نومولود چھوٹی عمر میں، کم سنی کی عمر میں بچہ فوت ہو جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک اذیت دہ عمل ہوتا ہے، ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے چھوٹی عمر میں بچے کا والد سے جدا ہو جانا۔ فرمایا جب چھوٹی عمر میں کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جب وہ بچہ فوت ہوتا ہے تو فرشتے اس کی روح اللہ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوتے ہیں، تو اللہ کریم فرشتوں سے سوال کرتا ہے، فرشتوں میرے بندے کے بچے کی روح کو لے آئے ہو؟ یا اللہ لے آئے ہیں۔ فرمایا جب لے کے آئے ہو تو تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کیا ہے؟ یا اللہ تو جانتا ہے۔ فرمایا تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹوٹے کو لے آئے ہو۔ یہ اللہ کریم فرما رہے ہیں، فرمایا تم میرے بندے کے جگر پارے کو لے آئے ہو، دل کے ٹکڑے کو لے آئے ہو، تمہیں پتہ ہے یا اللہ اب کیا حکم ہے؟ فرمایا مجھے یہ بتاؤ جب تم لے کے آئے ہو اس کے بعد میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہا یا رب العالمین ایک تو وہ تیری حمد کر رہا تھا، دوسرا کہہ رہا تھا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اب سنیے جو فرشتوں نے یہ جواب دیا تو جواب دینے کے بعد اللہ کریم نے جو انعام دیا، فرمایا فرشتوں پکی بات ہے میرا بندہ یہ کہہ رہا تھا؟ فرمایا یا رب العالمین یہی کہہ رہا تھا۔ فرمایا فرشتوں پھر سن لو، گواہ رہنا، یاد رکھنا وہ جو میرا بندہ جس کا بچہ دنیا سے چلا گیا ہے، شہادت نہیں پائی، کم سنی کی عمر میں دنیا سے چلا گیا ہے، فرمایا اس کا جنت میں ایک محل تیار کروا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو، جو میرا بندہ اس ننھے منھے بچے کی وفات پر میری حمد کرنے والا ہے میں اسے اس بیت الحمد سے جنت میں داخل فرماؤں گا۔ یہ کس کی مثال ہے؟ اس بندے کی جس کا چھوٹی عمر میں بچہ چلا جائے۔ اب آئیے میدان کربلا میں، سبحان اللہ کو نا ہمیں قرض کرنی ہے، چوپدی قسم توڑ چھڑو، خدا دی قسمیں نے تے نقصان دے گی، آکھو ذرا سبحان اللہ۔ ہونا میدان کربلا وال میرے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث مصطفیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدوں چھوٹا بچہ دنیا تو ٹر جاندا ہے اللہ بیت الحمد جنت اختیار کروا دیندا ہے۔ میں کیا اے او بندہ ہے جدا چھوٹا بچہ دنیا تو ٹر جاندا ہے، قربان جاواں امام عالی مقام تو کدی علی اصغر لے کے جاندے نے، کدی علی اکبر لے کے جاندے نے، قربان جاواں اس امام عالی مقام تو جنہیں سارا خاندان رب العالمین دی بارگاہ وچ قربان کر چھڑیا تے پھر کیوں نہ آکھیے دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، جنہوں سارا شعر نہیں ہوندہ حسین ابن علی ضرور آکھیں، مل کے آکھیں آج ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، اور مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، پھر کیوں نہ آکھیے کلمے کا بھی نگہبان حسین ابن علی ہے،
شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست عزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمے کا بھی نگہبان حسین ابن علی ہے۔ جنہاں کلمے دی لاج رکھی ہے انہاں نو حسین ابن علی آندے نے۔ اور ایک خوش نصیبی مسجد نورانی آلے نو حاصل ہے، سفر چوی ذکر آل رسول ہو رہے ہیں، سفر چوی کی ہو رہا ہے؟ ذکر آل رسول ہو رہا ہے۔ اور اے مہینہ اولیاء عظام دے اور راست دا، انشاءاللہ اولیاء عظام دا ذکر اگلے جمعۃ المبارک میں کران گا۔ بہت ساری گلاں جڑیاں وائنڈ اپ ہو جاندیاں نے، جڑیاں کلوز ہو جاندیاں نے، کوشش کرنا انہاں نوں گائے بگائے میں کنٹینیو کردا رہاں۔ حضرات گرامی توجہ کریا جی، جیڑا ایک بچہ جدا فوت ہو جاوے اللہ بیت الحمد، میں کیا ہن مینوں سمجھ آئی ہے اللہ نے جنتی جواناں دی سرداری انہاں سائیاں نو کیوں دیتی ہے؟ یہ سرداری ایویں نہیں لگتی۔ آؤ دوسرا پوائنٹ، جس ویلے اور امام علی مقام دا لشکر روکیا نا تے زور دی اذان ہو پئی، امام علی مقام نے سمجھایا، خطبہ دیتا، فرمایا میں نے جاننا ہے میں کون ہاں؟ آکھیا پیارے حسین جاننا ضرور ہے لیکن آرڈر یزید ہے۔ آرڈر کی ہے؟ یزید لائن دا آرڈر ہے کہ آپ نے فرمایا تو جاننا میں نواسہ رسول ہاں۔ اس وقت روح زمین تے اگر خون رسول موجود ہے تو میں ہاں، اگر کوئی نواسہ رسول موجود ہے تو میں ہاں۔ اچھا ساریاں گلاں جیسے لکھتیاں کرن تو بعد اذان ہوئی، اذان تو بعد میری امام نے فرمایا میں نماز زور دی ادا کر لوں کہ آکھن لگا پیارے حسین اسی بھی تواڈے پیچھے پڑھنے ہیں، اسی بھی کی کرنے ہیں؟ تواڈے پیچھے پڑھنے ہیں۔ تے میرے امام نے فرمایا کیسا نمازی ہیں، تلواراں بھی ساڈے خلاف کھڑنے ہیں تے نمازاں بھی ساڈے پیچھے نہیں۔ ہائے ہائے فرمایا تلواراں بھی ساڈے خلاف کھڑنے ہیں تے ساڈے خلاف تلواراں کٹ کے ساڈے پیچھے آکھیں گا پیچھے اس امام دے، تو کیسا غلام ہے، کیسا محب اہل بیت ہے۔ بس میرے امام دے اس جملے نے ہور دے دل تے وار کیتا اور بغاوت کیتی پھر یزید دے خلاف۔ آکھیا آقا حسین بس آج تو بعد پیچھے بھی تیرے یہاں تے تلواراں بھی تیرے خلافاں دے پیچھے کھڑیاں کران گے۔ پھر اور بن یزید نے پھر بس توبہ کیتی اور میرے امام نے فرمایا جڑا ساڈے سینے نال لگ گیا سی جنت تک انہوں توڑ نال لے کے جاواں گے۔ دوسرا ایسی ایک کلمہ پڑھنا لگا اور بھی مسلمان یہ یاد رکھا جی، یزید بھی میرے نزدیک مسلمان نہیں، او دی میرے کو دلیل موجود ہے، آن دی ریکارڈ اپنی یزید بیٹا حضرت جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ میں فیصلہ بادوں پچھلے دنوں سے واپس آواں پاسپورٹ بنوان گیا سی، گڈی ایک بندہ ایک مل پیا کہندا ہے حضرت جی بچہ جو کردا ہے او دے پیو دی تربیت ہوندی ہے۔ کی آندا ہے بچہ جو کردا ہے اون دے پیو دی کی ہوندی ہے؟ تربیت ہوندی ہے۔ تے اے جڑا یزید اے میر معاویہ دا پتر سی۔ میں اوتھے نپ لیا، میں کہ ہن بیٹھا میں گڈی وچ تے جے ہوندا نہ ہو کے پیچھے تینوں میں دسدا اسی حضور دی اہل بیت نال پیار کس طریقے نال کرنے۔ بہرحال میں کہ ہن تیرے نال زبان نال ہی کرنے کلام۔ میں نہ آکھیا میں کہ اے تے یزید سی تے حضرت نوح علیہ السلام دے پتر دے بارے کی آکھیا؟ نبی دا پتر سی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی سوار ہون لگے، فرمایا ایدا پتر پناہ لے لا۔ نہیں ابا جی تسی اپنا انتظام کرو، تسی اپنے مریداں نوں باؤ، میں اپنا انتظام آپ پہ کر لاں گا۔ پیو دی نہ منی تے پھر غرق۔ تے قرآن نے کی آکھیا یا نوح لیس من اہلک، اے نوح جمعہ تے تیرا لیکن تیرا ہے کیوں؟ جمعہ نوح علیہ السلام دا۔ پھر قرآن نے کیوں کہہ دیتا؟ پھر خدا نے کیوں آرڈر جاری
جاری کر دیتا. پتہ لگ گیا پتر ہونا مانی نہیں رکھدا، پیو دے نقش قدم تے چلنا مانی رکھدا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے انہوں نصیحت کی سی یزید نو کہ امام حسن و حسین انہاں شہزادیاں دا دھیان رکھنا ہے، انہاں دا کی کرنا ہے؟ دھیان رکھنا. اے یزید جڑا سی حضرت امیر معاویہ دی بیوی سی یہودیہ، اے یاد رکھیا جی، بیوی یہودیہ سی، کافرہ سی، اور اے یزید اون دے جو پیدا ہویا ہے. یزید ساری زندگی نانکے رہا ہے. تے میں کہ جے تو آکھے نا پیو دے کول سکھیا ہے تے پیو دے کول تے رہا نہیں، نانکے رہا ہے. او یہودی سن، او اگے نبی پاک دے خلاف سن، نبی پاک دے منکر سن، اگوں اے حضور دی اہل بیت دا منکر نکل آیا. اور پھر اگلی گل، میں میرے نزدیک تے یزید لائن ہے، اور کچھ علماء نے دے تو کفر دا بھی فتویٰ لایا. او دی وجہ کی کفر دا فتویٰ لان دی؟ جس ویلے امام عالی مقام دا سر انور اوتھے آیا نا اے دے دربار وچ، ان دے ڈیرے تے، میں تے ڈیرے ہی آکھاں گا، ان دے ڈیرے تے آیا تے امام عالی مقام دے لباں مبارکاں تے چھڑی مار کے مسکرا کے ہنس کے آندا ہے اج میں اپنے بدری بھائیاں دا بدلہ لے لیا. کنہاں دا بدلہ لے لیا؟ بدری بھائیاں دا. تے بدر خلاف کون سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے؟ ابو جہل. بولو نا کون سی خلاف؟ ابو جہل جی دا بھائی لگی وہ مڑ کی ہویا؟ مسلمان ہویا. بولو تو یار سمجھدار بندے ہو، ٹھلے نہ پیا کرو. او جڑا ابو جہل دا بھرا ہوئے او کی لگیا؟ مڑ کافر ہی لگیا نا. تے جڑا مولا حسین دا منن والا وہ حسینی ہو گیا. میں کہا تسی آندے ہو یزید مسلمان ہے، یزید علیہ رحمہ ہے. میں کہا او آپ پہ توڑا پیو آپ پہ آندہ ہے کہ میں اپنے بدری بھائیاں دا بدلہ لے لیا ہے، تسی انہوں مسلمان پہ آندے ہو. میں کہا پیو توڑا اپنے آپ کافر کاؤنٹ پہ کراندہ ہے، تسی ہو دے مسلمان دے آندے ہو. نہیں، ساڑھے نزدیک تے یزید نہیں نے، ساڑھے نزدیک انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت دی مخالفت کی تھی، اور اے لفظ بولے کہ اے سارسی جڑا میری بیت نہیں قبول کر رہا آج انجام میں پہنچ گیا. ہون سنو، دربار یزید چک یہودی بھی سی. میں تو انہوں بطور دلیل عرض کردہ جاواں، یہودی دربار یزید کھڑا ہے. جس ویلے دربار یزید قافلہ پہنچیا نا تے قافلہ پہنچن تو بعد اس یہودی نے پوچھا اے کیدا سارے؟ تے یزید آندا ہے ہذا رأس الحسین ابن علی ابن ابی طالب. اے حسین علی بن ابی طالب دا سارے. اکھے ایدی ماں دا نا کی ہے؟ اکھے ایدی ماں دا نا امی فاطمہ زہرا، ایدی ماں دا نا فاطمہ زہرا ہے. اکھے فاطمہ دے باپ دا نام کی ہے؟ اکھے فاطمہ دے باپ دا نام محمد الرسول اللہ ہے. تے یہودی آندا ہے او یزید تو انہاں دا کلمہ پڑھنا ہے، اے دے اندر صرف ایک واسطہ ہے جدے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال تعلق جوڑ جاندا ہے. تے اے دے نال اے حالت پیا کرنا ہے، اے بیہیویئر پیا کرنا ہے. تے یہودی نے جڑے لفظ بولے اپنے دل دی تختی تے نوٹ کریا جے. میں اس یہودی نو سلام پیش کرنا، اہل کتاب سی، حضور دی اہل بیت دا منن والا سی. انہیں آکھیا میں یہودیاں آج بھی ساڈا اینا لوگ احترام کر دینے جنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا کر دینے. کاش کے تینوں حضور یزید نے جڑا جواب دیتا آندہ جے تو سفیر نہ ہوندہ تے میں تیرا بھی سیر اڑا دینا سی. تے اوتھے پھر آکھیا اس یہودی نے، انہیں کہا تینوں سفیر دا اینا احترام ہے، نبی دی آل دا احترام ہے. یہودی بھی جاندہ سی حضور دی آل دا حیاء بندہ ہے، یہودی بھی جاندہ سی حضور دی آل دا حیاء بندہ سی. ہن میں راہب دا قصہ سنانا چاہنا. دوسری رات قافلہ چلیا، دوسری رات پڑاؤ کیتا. کلیسا سی راہب دا، کلیسا آندے نے سٹے ایریا. تسی موٹر وے تے جاؤ نا تے اوتھے لکھیا ہوندا ہے قیام گاہ، مطلب اوتھے تسی ریسٹ کر سکدے ہو، کوئی کھا پی سکدے ہو، نماز پڑھنی نماز پڑھ سکدے ہو، جو معاملات کرنے نے اپنی ریسٹ کر سکدے ہو. جس لے پڑاؤ کیتا نا تے او جڑا راہب سی او رات اٹھ کے عبادت پیا کرے تے دیکھیا کہ سر حسین چوں نور دیاں لاٹاں پیاں نکل دیاں. جس ویلے راہب نے دیکھیا سر حسین نیزے دی نوکتے وے اور نور دیاں لاٹاں پیاں نکل دیاں نے. ہن اس یہودی نے اس راہب نے پوچھیا اے شمر نو پوچھیا اے سر کی لائے تے شمر آکھن لگا تینوں اے سر نال کی ہے؟ انہاں نے یزید دی جتنی بھی پارٹی سی، یزید بن خولی شمر لائن جتنے بھی سارے سن، انہاں نے اس کلیسے تے پڑھاؤ اس مقصد واسطے کیتا سی کہ
اے عیسائی اے یہودی تے حضور دی آل نال پیار نہیں کر دے انہاں نے کڑا کچھ آکھنا ہے لہذا اسی سر حسین باحفاظت دربار یزید وچ لے جاواں گے ہن راہب آندا ہے کدا سارے آکھیا تو کی کرنا ہے تینوں کی غرض ہے تے پھر راہب نے چند ٹکے دتے نے چند درہم دتے نے آکھیا ہن دس سر کیدا ہے آکھیا اے سر حسین ابن علی دا سر ہے آکھیا میں کدی بھی ایسی خوشبو محسوس نہیں کی جڑی سر حسین چوپی آندی ہے ہن اونے آکھیا ہے ایک مہربانی کرو مینوں سر حسین اج دی رات دے دیو انہیں آکھیا تو سر حسین دا کی کرنا ہے تینوں سر حسین نال کی غرض ہے انہیں آکھیا تسی اس گل نوں چھڈو مینوں دیو میں تانوں معاوضہ دیواں گا 8000 ایک روایت چاہندا ہے 8000 درہماں دے بدلے سر حسین خرید لے آئے ایک رات واسطے سر حسین لے آئے توجہ میرے ول کرے آجے ہن راہب نے اپنے سامنے اچھی جگہ دے مولا حسین دا سر انور رکھے آئے رکھن تو بعد سر حسین نو صاف پیا کر دائے نالے اکھاں چوں آنسو جاری نے اور سندا کیے سر حسین جو قرآن دیاں آوازاں ہوندیاں نے پیاں کیا ہے سر حسین چو قرآن دیاں آوازاں جاری نے تے دل چ خیال آیا ہے ایتھے تے زبان والے بھی قرآن نہیں پڑھ دے اج ساڑھے واسطے قرآن پڑھنا اوکھا ہو گیا ہے لیکن راہب حیران سر حسین نیزے دی نوک دے وے تن تو جدا ہو چکیا ہے لیکن پھر بھی زبان تے قرآن دی تلاوت جاری ہے اور پھر خوشبوواں دے ہلے پیوں دے دل چ خیال آیا ایک کسے عام دا سر نہیں ہو سکتا جس ویلے فجر دا ویلا ہویا ہے سر حسین نے دل دے وار کیتا ہے تے ہوندا کیے مولا حسین دے سر ول ویکھ کے توبہ کر کے اور راہب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا ہے آندے نے مولا حسین نو علی پاک بچان کیوں نہیں آئے میں کہا میٹ ود می آئی ٹیل یو ساڑھے نال مل سی تینوں دس نہیں ہیں تو کرامتاں دا پوچھنا ہے مولا حسین دے تے سر نے یہودی نو کلمہ پڑھا چھڑے ہیں اے سر دا کمال ہے اے کدا کمال ہے سر حسین دا کمال ہے لیکن جنہاں دی آنکھاں تے دنیاوی تما اور لالچ دی پٹی بدی ہوئے نا انہاں نو پھر حیا ہوندا انہاں نو نسبتاں دا حیا ہوندا جس ویلے قافلہ اے لٹیا آیا قافلہ ڈنکے باج کے شادیانے باج کے حسین ہار گیا یزید جیت گیا ہے میں کہ چند پال دی حکومتیں آج ہر پاسے مولا حسین دا ذکر پہ آؤں ہے اتھے ایک چٹائی خط آیا کہ اے زین العابدین اس خط دے اتے اپنی مور لانگ اٹھا لا اور اے تو باور کرا اس ثابت کروا کہ تیرا باپ باغی سی اور باغی دا قتل کر دیتا گیا ہے تے اسی اے جدو تو سین کریں گا اے چٹ اپنا خط لکھیں گا ایک خط اسا روانہ کر دیواں گے دیگر جڑے علاقہ جات نے انہاں دے وچ تاکہ لوگ بغاوت نہ کرن لوگ حضور دی اہل بیت نال پیار کردے سن حضور دی اہل بیت تے جان نچھاور کرن والے سن اور پھر آندے نے جی حضور دی اہل بیت دے نال صحابہ کتھے سن جی میدان کربلا میں کہ تاریخ دی بالتحقیق جڑی روایت ملدی ہے او دے اندر 24 صحابہ اکرام سن جڑے امام علی مقام دے نال سن اور دوسرا صحابہ دا سوال کر دیو صحابی آندے کنوں نے اے بھی میں ڈیٹیل عرض کر چکی ہاں صحابی انہوں آندے نے جنہیں ایمان دی نگاہ نال حضور دی زیارت کیتی ہوئے اور او دے تو دی وفات ہو جاوے میں کہ آقا حسین نے حضور دی زیارت نہیں کیتی او بھی تے صحابی رسول نے نا اے ساڑھے نال ڈنڈیاں نہ مارو اے نہیں چلیاں گالے بابا جی فرمان پیڑاں اور تے پکیاں اور اے معاملات اور کدھر چل سکتے ہیں لیکن حق دے گے معاملات نہیں چل سکتے بہرحال جیسے خط آیا کہ انہاں آکھیا کہ اے سجاد ہے زین العابدین چل اس خط انگوٹھا لا مور لا اور اے تو ثابت کر اے یقین دہانی کروا کہ تیرا باپ باغی سی اور باغی دا قتل کر دیتا گیا ہے اے سان دوجیاں علاقیاں دے وچ خطوط بھیجنے نے تے امام زین العابدین نے فرمایا تسی
سمجھ دیو کہ میں بیمار ہاں میں لاغر ہاں تے بیان بدل لواں گا زین العابدین کو تین کوڑے ماراں گے آپ نے فرمایا جڑی گل اسی تختے بولنے اوہی گل تختہ دار تے بولنے ہوندا کی ہے مسلمان بھائیو امام زین العابدین نو بیڑیاں پہنا دتیاں گئیاں نے اور پھر قافلہ روانہ کر دیتا گیا ہے 40 اونٹاں دی قطار سجاد جناب زین العابدین دے ہاتھ وچ تھما دیتی گئی ہے اور ہوندا کی یہ سفر روانہ ہوندا ہے پیا اور ظالماں نے کوڑے مارنے شروع کر دیتے نے نبی دی آل تے ظلم و تشدد شروع کر دیتا ہے اور پھر حضور دی آل دے چستے خاکی تو کوڑے نسائے جاندے نے جانور نسائے جاندے نے بے حرمتی کیتی جاندی ہے جناب سیدہ زینب اپنی ویران دے لاشیں اتے کھڑیاں ہو کے آندی ہے معاف کری وے امری جایا معاف کری وے امری جایا تیرا کفن نہ ملیا میں نو اور آپ فرماندیاں نے ویرا میں اہتمام نہیں کر سکتی میں کفن دفن دا اہتمام نہیں کر سکتی میں نو معاف کر دیوی ایک دی پینے کی دی پین راواں چروں دیئے جان دی کی دی پین راواں چروں مسلمان بھائیو قافلہ چلدا اور پھر شمر دے آتے سرے حسین تھوڑی دیر واسطے نیزہ زمین چدس جاندہ ہے سرے حسین اگے نہیں ٹردا اور پھر شمر آندہ ہے اوے زین العابدین ابو دے سر نو یا کھو ٹردا کیوں نہیں جناب سجاد بیمار زین العابدین آندے نے ابو جان بیماروں سفر دا تھکیا ہوں 3 دن دے پیاسے ہوں یزیدی کتیاں دے کوڑے نہیں کھا سکتے ابو جی ٹر پو وجہ کیے ٹر دے کیوں نہیں سرے حسین جو آواز ہوں دیئے بیٹا زین العابدین قطار دے پیشا نظر مارو شہزادہ زین العابدین پیشا نظر مار دینے میرے امام نے فرمایا شہزادے میں کیویں ٹراں پیچھے نظر مار تیری بہن ننی سکینہ سواریوں ڈگ پئیے آندیے سواریاں نہ ٹری ایک دی بہن بیمار زین العابدین اور پھر بیماری دی وجہ تو سفر نہیں پیاؤں دا اور سفر دی کمان بی بی سیدہ زینب نو مل جاندیے اور سیدہ زینب جاندیاں نے جاندیاں میں مختصر کر رہا وقت دے دامن چتنی طاقت نہیں دربار یزید ہوندائے جس ویلے دربار یزید وچ پہنچ دینے سیدہ زینب کھڑیاں ہو کے خطبہ دے دیاں نے ایک دی تیئے ایک دی بیٹیے کی دی تی راواں چروں دیئے جان دی کی دی دی راواں چروں دیئے جان دی او منزل بمنزل کھلوں دیئے جان دی بی بی سیدہ زینب نے ان خطبہ شروع فرمایا ہے آپ خطبہ شروع کر دیا نے الحمدللہ والصلاة علی ابی محمد والصلاة علی ابی محمد وعلی آلہ الطیبین الاخیار اما بعد آپ اللہ دی حمد و ثنا بیان کرن تو بعد اپنے نانا جانتے درود پڑھ دیا نے اور پھر آدیاں نے او کوفے والیو تسا عید شکنی کی تیئے اوے اپنی زبان تو پھر جان والیو اپنی لفظانوں بھول جان والیو
آنسو خشک نہ ہون تسی تہاڈی آہو فگاں کدی بھی بند نہ ہووے فرماندیاں نے تہاڈی مثال اس عورت ورگی ہے جڑی سوت کٹ دیے پھر اونوں ادھیڑ لیندی ہے آندیاں نے تسی کی کہہ سکدے ہو تسی ساڈے نال کی سلوک کیتا ہے جس ویلے آپ نے خطبہ بڑا طویل ہے وقت دے دامن جتنی طاقت نہیں مسلمان بھائیو جس ویلے سیدہ زینب خطبہ دیتا ہے اور اوتھے ایک صحابی رسول نے جس ویلے سر حسین دربار یزید وچ پہنچدا ہے پھر یزید لباں تے میرے امام دے لباں تے چھڑی مار دائے مار کے آندا ہے اے سر سی جڑا میری بیعت قبول نہیں سی کردا صحابی رسول اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے نے آندے نے او لعنتیا حضور دی آل دا حیا کر حضور دی آل دی شرم کر اے او دا سارے اس سر نو میں ویکھیا اے اے جنہاں لباں تے چھڑی پیا مارنا ہے صحابی آندے نے میں ویکھیا اے رسول خدا انہاں لباں نو بوسے دے دے رہے انہاں لبانوں بوسے دیں دائے پیا انہاں لبانوں اپنی زبان چساندا رہا ہے او یزید لعین حیا کر یزید آندا ہے او جے تو صحابی رسول نہ ہوندا میں تیرا سر بھی تن تو جدا کر دینا سی صحابی آندے نے او لعنتیا او یزیدیا او تینوں ساڈا صحابیاں دا حیا آیا ہے خاندان رسول دا حیا نہیں آیا او یزید دا حیا کر اللہ دی بارگاہ وچ پیش سنائے اور پھر جس ویلے صحابی رسول نے کلام کیتا ہے گوارا نہیں ہویا دربار یزید چوں آپ اکھاں چوں آنسو جاری نے باہر نکل گئے نے جس ویلے بی بی سیدہ زینب نے خطبہ دیتا ہے چار چفیرے دے لوگ آندے نے ایک کیڑا بولدا ہے پیا اے لگدا ہے علی آ گیا ہے جواب آندا ہے اے علی المرتضی نہیں ہے اے حسین دی بہن اے فاطمہ زہرا دی دی ہے اے علی المرتضی دی ہے اے اللہ دے رسول دی نواسی ہے واہ سیدہ زینب انہاں ہزارات لکھاں یزیدیاں وچ جس ویلے بولیاں نے تے پھر کئیاں یزیدیاں دیاں دل دی دنیا بدلیے یزید نو غلط کہنا شروع کیتا ہے آکھیا یزید سانو نہیں سی پتا تو آل رسول نال ظلم کیتا ہے اسی تیرے نال نہیں ہونا میں جڑا موضوع لے کے ٹریا سا اس ویلے جس ویلے یزید نے ویکھیا ہے حالات بی بی جان دے خطبے دی وجہ تو بدل دینے پے ایک گرج کی دیئے کی دی تھی راواں چروں دی اے جان دی پھر سیدہ زینب جس ویلے خطبہ دیتا ہے ہن یزید نے مولوی نو بلایا ہے آواز دے کے آندا ہے حالات بدل دینے پے ہن دس کی کریے مولوی آندا ہے کہ آل رسول نے انہاں نو اپنے نانے دی اذان دا بڑا حیا ہے لہذا نماز دا وقت ہو گیا ہے اذان شروع کروا دیو اے آپ خاموش ہو جان گے ہن مولوی کھڑا ہو کے اذان پڑھدا ہے مینوں افسوس ہے اس مولوی تے اور اج دے ملاں دے جڑے یزید دی حمایت وچ کھڑے ہوندے نے جس ویلے اذان شروع ہوندی ہے آوازاں بلند ہوندا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ جس ویلے آقا نامدار دا نام لیا جاندا ہے
دا چھوٹا پتر امام زین العابدین دے قریب کھڑا ہوندا ہے اور تانا دیندا ہے آندا ہے زین العابدین ویکھ او تیرے باپ دا سارے ویکھ تیرا باپ شہید ہو گیا ہے تیرا باپ قتل ہو گیا ہے او میرا باپ تخت تے بیٹھا ہے میرے باپ دی حکومت ویکھ ڈنکا وجدا ہے لیکن جس ویلے باپ نظر انور ویکھ آئے جناب سجاد دیاں آہیں نکل گئیاں نے خاموش ہو گئے نے جناب بیمار زین العابدین نو بیڑیاں پیاں ہویاں نے چپ کر گئے نے نال روندے نے پھر آزان دا آواز بلند ہوندا ہے آواز ہوندا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ جس ویلے اے الفاظ بولے جاندے نے جناب سجاد یزید دے پتر نو آندے نے ویکھ اے تیرے باپ دا تختے میرے نانے دا آوازہ شروع ہو گیا فرمایا تیرے پیو دا تخت تے 4 دناں دی گل ہے میرے نانے دی اذان ویکھ جڑا اذان وچ نام پیا ہوندا ہے او میرے بابے دا نام ہے او میرے والد دے نانے دا نام ہے او ساڈے خاندان دا نام ہے جڑا قیامت تک برقرار رہے گا ایک واقعہ سنا کے اجازت جانا وا مسلمان بھائیو جس ویلے جناب زین العابدین گھر جاندے نے اب 40 سال زندہ رہے نے جناب زین العابدین اللہ آپ 40 سال واقعہ کربلا تو بعد حیات رہے نے کسے روایت وچ نہیں ملتا کہ آپ ہنسے ہون کسے روایت وچ نہیں ملتا کہ آپ نے مسکراہٹ والی پارٹیاں اٹینڈ کیتیاں ہون تے بیٹا جناب باکر آپ نے آکھیا ابو جان بڑی مدت ہو گئی ہے کدی بازار نہیں گئے میری بھی زندگی لنگ چلی ہے میں کدی بازار نہیں لے کے گئے مہربانی فرماؤ اج خیمے چوں باہر آؤ اپنے گھروں باہر آؤ مینوں بازار وچ لے کے جاؤ نا تے جناب زین العابدین بازار وچ بازو تو پکڑیا پتر نو نال لے گئے نے تے جس لے ویکھیا کہ بندہ بکرے نو ذبح کرن لگا ہے تے او دے اگے پانی رکھیا جس لے بازاروں گزرے اور ویکھیا کہ او بکرے نو پانی پیا پیاندا ہے آپ دیاں آہیں نکل گئیاں پتر آندے ابو جان میں زندگی وچ تانوں ہسدیاں نہیں ویکھیا اج بازار تاں لے کے آیا سا کہ کدھرے میرا باپ مسکرا پوے میرے باپ دے چہرے تے ہنسی آ جاوے ابو جی اج بھی روندے ہو بازار وچ آ کے بھی روندے ہو وجہ کی ہے آکھیا پترا او وے بکرے نو ذبح کر دیا پانی تے پیاندا ہے پیا میں کیویں ہساں میرا سارا خاندان پیاسا میری آنکھاں دے سامنے ذبح ہو گیا میرا ویر میرے ویر میری آنکھاں دے سامنے پیاسے ذبح ہو گئے نے میرا چاچا میری آنکھاں دے سامنے ذبح ہو گیا ہے میرا ننا علی اصغر دین تو پیاسا ٹر گیا ہے میں کیویں نہ رواں اے نبی دی آل دا صبر سی اور پھر سلطان باہو وقت ہو گیا حضرات گرامی اللہ دی بارگاہ دعا کرنے اللہ تھوڑی میری حاضری قبول و منظور فرمائے اللہ حضور دی اہل بیت دی سچی پکی محبت